زیر سایہ ہر ولی، صدیق عکس حسن کمال محمدس، فاروق ذل جاہو جلال محمدس، عثمان ضیائے شمع جمال محمدس، حیدر بہار باغ خصال محمدس، اسلام ما اطاعت خلفاء راشدین، ایمان ما محبت آل محمدس صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم، ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأممي، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ ہر تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں، اور مدح اہل دول رضا، پڑھ اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اور تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اور وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں، وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، کوئی تجھ سے کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی تجھ سے کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا اور حضور پر نور شافعی یوم النشور، غم گسار زمان دستگیر جہاں حامی بے کساں، سید سربراں سید سرجاں سید لالا بخاں، آمینہ کے پیارے امت کے سہارے، تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ راحت قلب و سینہ، احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ علیہ التحیت و ثنا کی بارگاہ مقدسہ میں اپنی عقیدت کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد انتہائی معزز ارباب فکر و دانش، سامعین ذی وقار، اصحاب محبت و مودت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر ہے جس نے مجھے اور آپ کو یہ توفیق بخشی۔ بار دیگر میں اور آپ جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے مسجد میں حاضر ہیں۔ خالق کائنات مالک شش جہاد کی بارگاہ میں صمیم قلب سے دعا ہوں، مالک کائنات ہمارا مسجد میں چل کے آنا اپنی بارگاہ صمدیت میں قبول فرمائے، ہمارے گناہوں کی مغفرت فرمائے اور ہمارے لیے جنت میں جانے کا سبب بنائے۔ سامع عظیم وقار، سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنا انتہائی خوبصورت عمل ہے۔ جو بندہ اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عرض کرتا رہتا ہے، اللہ رب العزت اس کی زبان میں مٹھاس پیدا فرما دیتا ہے۔ اللہ محبوب پر درود کے صدقے اس کی دنیا بھی سنوار دیتا ہے، اللہ آخرت بھی سنوار دیتا ہے۔ محبت سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا عالم ما کان وما یکون۔ معزز سامعین عزیز وقار، اس موضوع پر آپ کے سامنے چند منٹ گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ چونکہ ماہ صفر المظفر کا یہ آخری ہفتہ چل رہا ہے، اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ یہ وہ ماہ مقدس ہے، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا، اس ماہ مقدس میں اللہ رب العزت کے بے شمار محبوب بندے، اللہ کے بے شمار اولیاء کا اس ماہ مقدس میں عرس مبارک ہوتا ہے۔ جس طرح کہ حضور سیدی فیض عالم کا عرس مبارک گزرا، حضور سیدی بہاؤالدین زکریا ملتانی علیہ الرحمہ کا عرس پاک گزرا، حضرت شیخ مجدد الفسانی علیہ الرحمہ کا عرس پاک گزرا۔ اسی طرح اس ماہ مقدس میں اس کی آخری تواریخ میں حضور سیدی اعلیٰ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا عرس مبارک بھی اس ماہ مقدس کی آخری تاریخ کو ہوتا ہے۔ اسی طرح اسی ماہ مقدس کے آخری ہفتہ میں یعنی آخری دنوں میں 25 صفر المظفر کو ایک ایسی ہستی کا عرس مبارک ہوتا ہے جسے لوگ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کہتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز میری گفتگو کا عنوان، جیسا کہ میں پچھلے جمعۃ المبارک میں حضور سیدی فیض عالم کے حوالے سے چند باتیں گزار کر چکا ہوں، اسی طرح آج میں اپنی گفتگو کا عنوان حضور سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں خراج تعظیم پیش کروں گا۔ اللہ رب العزت میری اور آپ کی زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے، آپ کو سن کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق رفیق نصیب فرمائے۔ سامعین عزیز وقار، ٹائم کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں۔ یاد رکھیے، اسلام ایک خوبصورت اور بڑا پاکیزہ دین ہے۔ یہ انسان کو ہر موقع پر عزت عطا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ کائنات بنائی، اس کائنات عالم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں کا سلسلہ بھی جاری رکھا۔ نبی دنیا پر تشریف لاتے رہے اور لوگوں کو دعوت اللہ دیتے رہے، احکام خداوندی کی تبلیغ کرتے رہے اپنی اپنی شریعتوں کے مطابق۔ مگر آپ کہ اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ ختم فرما دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد چونکہ کسی نبی نے نہیں آنا،
اب قیامت تک جو شریعت نافذ العمل رہے گی وہ میرے اور آپ کے آقا کی شریعت ہے۔ قیامت تک جس شریعت کے ڈنکے بجیں گے، قیامت تک جو شریعت نافذ العمل رہے گی وہ میرے اور آپ کے آقا کی لائی ہوئی شریعت ہے۔ اب آقا علیہ السلام کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہوا، پھر آقا علیہ السلام کے صحابہ تھے جنہوں نے دین مصطفیٰ کا کام کیا، پھر صحابہ کے بعد تابعین کا دور آیا، پھر اتباع تابعین کا دور آیا، نیچے یہ سلسلہ چلتا گیا اور ہم تک یہ سلسلہ پہنچا ہے۔ آج تک جو دین مصطفیٰ اپنی اصل شکل میں موجود ہے، آقا علیہ السلام کا یہ جدوئی دین اپنی خوبصورت اور معطر فضاؤں کے ساتھ موجود ہے، اس میں ہمارے اسلاف کا، ہمارے بزرگان دین کا بہت بڑا وافر حصہ موجود ہے۔ انہوں نے اس دین کے لیے قربانیاں پیش کی، جس کی وجہ سے یہ دین ہم تک بڑے خوبصورت طریقے سے ہم تک پہنچا ہے۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ بڑی پاکیزگی کے ساتھ اسلام ہم تک پہنچا ہے، بڑی خوبصورتی کے ساتھ اور معطر فضاؤں کے ساتھ اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ آج ہم ہیں جو کہتے ہیں دین پر چلنا مشکل ہے، وگرنہ یہ دور پر کوئی دین پر چلنا مشکل کا دور نہیں ہے۔ دین پر چلنا مشکل دور وہ تھا جس دور کے اندر صحابہ کرام علیہم الرضوان کے تنوں کے ٹکڑے کر دیے جاتے تھے اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کے جسموں کو قیمے کی طرح جو ہے وہ بنا دیا جاتا تھا۔ وہ دور مشکل تھا۔ اس دور میں بہت خوبصورت اسلام اپنے فضاؤں کے ساتھ آیا ہے اور بڑا آسان ہے آج کے دور میں اسلام پر چلنا۔ اس آج کے دور میں تو بڑی بڑی سہولیات بھی موجود ہیں۔ الغرض میں کہیں اور چلا جاؤں گا، موضوع میرا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ ہے۔ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے موضوع پر گفتگو کرنے سے پہلے یہ بات آپ سے نشید کر لیں۔ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے کوئی نیا دین پیدا کر دیا ہے۔ بریلوی حضرات جو ہیں، بریلوی ان کی نسبت ہے امام احمد رضا فاضل بریلوی کی طرف، تو امام احمد رضا نے کوئی نیا دین پیدا کیا ہے، یہ بریلوی اس پر عمل کرتے ہیں۔ تو یہ تصور اپنے ذہن سے نکال دیجئے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ فرماتا ہے میرے نزدیک دین اسلام ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی دین نہیں ہے۔ امام احمد رضا نے کوئی نیا دین پیدا نہیں کیا۔ ہاں، امام احمد رضا نے یہ کام ضرور کیا ہے کہ جو دین کے اندر خرابیاں تھیں، جو دین میں خرافات موجود تھیں، جو دین کے اندر لوگ اپنی منمانی تشریحات، اپنی منمانی تفسیرات، اپنی منمانی باتیں دین کے اندر ڈال رہے تھے، امام احمد رضا نے ان کا تعاقب ضرور کیا ہے، ان کی نشاندہی آپ نے ضرور فرمائی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دین میں اپنی باتوں کو شامل کرنا چاہتے ہیں۔ امام احمد رضا نے یہ ضرور کیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دین مصطفیٰ کے دشمن ہیں۔ امام احمد رضا نے یہ ضرور کیا ہے کہ ایک لسٹ جاری کر دی ہے اور لوگوں کے سامنے آئینے کی طرح کھڑا کر دیا ہے لوگوں کو کہ ان لوگوں کو پہچانیے، یہ وہ ہیں جو دین مصطفیٰ کے دشمن ہیں۔ امام احمد رضا نے یہ کام کیا ہے، باقی امام احمد رضا نے کوئی نیا دین پیدا نہیں کیا۔ سامعین عزیز محتشم، اشرح امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ، آپ کی سوانح حیات پر گفتگو کروں تو 1272 ہجری میں آپ کی ولادت ہے۔ 1272 ہجری میں آپ کی ولادت ہے اور 1340 ہجری میں آپ کی وفات ہے۔ 1272 میں آپ کی ولادت ہے اور 1340 ہجری میں اس نوجوان کی وفات ہے۔ اس کی نوجوان کی کل عمر 68 سال بنتی ہے، 2 کم 70 سال اس نوجوان کی عمر بنتی ہے، مگر اس عمر کے اندر اس نوجوان نے جو کام کیا ہے دین کا، وہ روز روشن کی طرح آیا ہے۔ وہ تاریخ کے روشن اور سنہری بات اس کے گواہ ہے کہ امام احمد رضا نے کیا کام کیا ہے۔ اشرح امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ، آپ چونکہ مجدد وقت تھے، اللہ نے آپ کو مجدد کا عہدہ عطا فرمایا تھا،
مجدد وہ ہوتا ہے جو دین کی تجدید کرتا ہے۔ دین کی تجدید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دین کے اندر جو خرافات ہیں، دین کے اندر جو خرابیاں ہیں، دین کے اندر جو غلط باتیں ہیں، ان کی نشاندہی کر دینا اور دین کی اصل شکل و صورت لوگوں کے سامنے بیان کرنا، یہ ایک مجدد وقت کا کام ہوتا ہے۔ میرے رضا جس دور میں تشریف لے آیا، میرے رضا کی ولادت جس دور میں ہوئی، وہ دور بڑا فتنوں کا دور تھا۔ اس دور میں تو یہ فتنہ موجود نہیں تھا کہ جس کا سد باب کیا جاتا۔ اس دور میں کئی فتنے جنم لے چکے تھے۔ میں تھوڑی سی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں کون کون سے فتنے اس وقت موجود تھے۔ اس وقت جو فتنے موجود تھے ان میں سے سر فہرست جو فتنہ تھا وہ یہ تھا کہ کوئی علم غیب مصطفیٰ کا انکار کر رہا تھا، کوئی نور مصطفیٰ کا انکار کر رہا تھا، کوئی بشریت مصطفیٰ پر قلم اٹھا رہا تھا، کوئی جو ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت کے حوالے سے اپنے قلم اٹھا رہا تھا۔ اور وہ دور تھا جس دور میں ہندو مسلم اتحاد کا نعرہ لگایا جا رہا تھا۔ میرے رضا نے ان سب باتوں کا تعاقب کیا اور کہا علم غیب مصطفیٰ پر بھی قلم اٹھایا، نور مصطفیٰ پر بھی قلم اٹھایا، بشریت مصطفیٰ پر بھی قلم اٹھایا، اختیارات مصطفیٰ پر بھی قلم اٹھایا، شفاعت مصطفیٰ پر بھی قلم اٹھایا ہے۔ میرے رضا نے اپنے قلم کے ذریعے ہر وہ شعبہ دین کا جس پر لوگوں نے آنچ لائی تھی، جس پر لوگوں نے خرافات ڈالی تھی، میرے رضا نے اپنے قلم کے ذریعے ان کا تعاقب کیا اور بتایا کہ دین مصطفیٰ کی شکل یہ ہے، دین مصطفیٰ یہ ہے۔ اور پھر ایک وقت تھا جب ہندو مسلم اتحاد کا نعرہ لگایا جا رہا تھا، جب ملک پاکستان بن رہا تھا۔ اس کی تاریخ بھی آپ پڑھیے۔ سب سے پہلے ایک نظریہ دیا جا رہا تھا کہ انگریز کو یہاں سے بھگا دیا جائے اور ہندو مسلم اتحاد ہو جائے۔ اس وقت میرے رضا نے قلم اٹھایا، کہا عجیب بات ہے، یہ کیسی آزادی ہے، ایک کافر کو بھگا رہے ہو دوسرے کافر کے ساتھ اتحاد کر رہے ہو، انگریز کو بھگا رہے ہو اور ہندو کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھ کے کھانا چاہتے ہو، پینا چاہتے ہو، یہ کیسی آزادی ہے۔ میرے رضا نے اس وقت کہا تھا الکفر ملت واحدہ، کفر ایک ہی ملت ہے، کفر چاہے برطانیہ کا ہو، کفر چاہے یورپ کا ہو، کفر چاہے انگریز کا ہو، کفر چاہے ہندو کا ہو، کفر کفر ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم انگریز سے آزادی حاصل کر لیں اور ہندو کے ساتھ بیٹھ کے ہم کھانا کھا لیں، کا نہیں۔ جیسے انگریز کا کفر پلید ہے ایسے ہی ہندو کا کفر بھی پلید ہے، اس لیے ہم انگریز کو بھگا کے ہندو کے ساتھ جو ہے وہ اتحاد نہیں کر سکتے۔ ہم نے انگریز کو بھی بھگانا ہے، ہم نے ہندو کو بھی بھگانا ہے، ہم نے ملک پاکستان کو اسلامی ریاست بنانا ہے۔ ہم نے یہاں پر ہندو مسلم کا اتحاد نہیں لانا، ہم اسلام کا اتحاد لانا چاہتے ہیں، ہم مسلمانوں کی خاص ریاست بنانا چاہتے ہیں۔ تو یہ بھی وہ دور تھا جس دور میں ہندو مسلم اتحاد کا نعرہ لگایا جا رہا تھا۔ میرے رضا نے اس کا تعاقب بھی کیا۔ اس نوجوان کی عمر 68 سال تھی، 3 سال اس کے بچپن کے ہیں اور 11 سال اس کے علم دین حاصل کرنے کے ہیں، یعنی 13 سال کچھ عمر کے اندر میرا رضا مکمل عالم دین بن جاتا ہے۔ 13 سال کی عمر، 13 سال کی عمر میں 13 سال کچھ ماہ کی عمر ہے، اور جو آج مروجہ درس نظامی ہے جس کو عالم کی ڈگری جاری کی جاتی ہے، 8 سال درس نظامی سے جو بندہ گزرتا ہے، 8 سال جو لگاتا ہے، اس کے بعد اس کو عالم دین کی ڈگری جاری کی جاتی ہے۔ میرا رضا 13 سال کا تھا، 13 سال کا، اور 13 سال کچھ ماہ عمر تھی۔ اللہ پاک نے ایسی نوازشات سے نوازا کہ 13 سال کچھ عمر میں وہ علوم حاصل کر لیے کہ وقت کے بڑے بڑے مفتی، وقت کے بڑے بڑے محدث، وقت کے بڑے بڑے شیخ، وقت کے بڑے بڑے مجتہد امام احمد رضا کی فقاہت کا ناز کرتے تھے کہ واقعی اہل سنت کو اللہ نے امام احمد رضا عطا کر دیا۔ یہ وہ وقت تھا۔ اشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ
بریلی شریف میں آپ کی ولادت ہوئی ہے، 3 یا 4 سال کی عمر ہے، آپ کی سوانح حیات میں آتا ہے 3 یا 4 سال کی عمر ہے، ایک عربی شخص جس نے عبادت عربی کا اڑا ہوا ہے، اور امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ہم کلام ہوتا ہے۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عمر اس وقت 3 سال ہے۔ 3 سال کے شخص سے جب ایک عربی شخص متکلم کلام کرتا ہے، مخاطب ہوتا ہے، وہ عربی میں کلام کرتا ہے۔ کس چیز میں کلام کرتا ہے؟ عربی میں کلام کرتا ہے۔ تصور کیجئے ذرا، 3 سال کی عمر کے بچے سے کبھی عربی میں کلام ہو سکتا ہے؟ تصور کیجئے، اور 3 سال کے بچے کو، آج کے 3 سال کے بچے کو کس چیز کا علم ہوتا ہے؟ سوائے سوشل میڈیا کے، سوائے بے حیائیوں کو کسی بات کا علم نہیں ہوتا۔ میرا رضا اللہ نے ایسی قوت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی نوازش کی ہے، 3 سال کی عمر ہے، اور عربی شخص سے مخاطب ہوتا ہے، عربی میں کلام کرتا ہے، تو میرا رضا اس کے ساتھ عربی میں ہم کلام ہو جاتا ہے، اور عربی میں اس کو جواب دیتا ہے۔ میرا رضا عربی کے اندر اس وقت 3 سال کی عمر میں میرے رضا کو اللہ نے اتنا عروج عطا فرما دیا، اور پھر 4 سال کی عمر ہے۔ یہ ایک مختصر سوانح حیات اعلیٰ حضرت نے رکھا، 4 سال کی عمر ہے۔ یار 4 سال کی عمر کتنی عمر ہوتی ہے؟ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام کے ساتھ لوگ حافظ لکھ دیا کرتے تھے۔ کیا لکھ دیا کرتے تھے؟ حافظ لکھ دیا کرتے تھے۔ آپ حافظ تھے۔ ایک دن بیٹھے، خیال آیا یار میرے ساتھ لوگ ایک ایسا لقب لگاتے ہیں، ایسے لقب کا اضافہ کرتے ہیں جس کا میں اہل ہی نہیں ہوں، اور جو میرے اندر کوالٹی پائی نہیں جاتی وہ لقب مجھے لوگ عطا کر رہے ہیں۔ یا لوگوں کو سوچنا چاہیے یا پھر مجھے سوچنا چاہیے، یا لوگوں کی سوچ کو بدلنا چاہیے یا پھر میں اپنے آپ کی سوچ، اپنے آپ کو لوگوں کی سوچ میں ڈال دوں۔ 4 سال کی عمر ہے اور لوگ ساتھ حافظ لکھ دیتے ہیں۔ آج تو کیا کیا لقب دیے جا رہے ہیں علماء کو، آج تو وقت کے مجتہد بنے ہیں، آج تو فقیہ الاسد بنے ہیں، آج تو خطیب اسد بنے ہیں، اور پتہ جو ہے وہ الف با کا نہیں ہے۔ میرے رضا کو حافظ کا لقب دیا جا رہا ہے، اور حافظ نہیں ہے، لیکن میرا رضا کیا کرتا ہے؟ لوگوں کی سوچ کو رد نہیں کرتا، لوگوں کے نظریے کو رد نہیں کرتا، لوگوں کی فکر کو رد نہیں کرتا، لوگوں کے تصور کو رد نہیں کرتا، اپنے آپ کو لوگوں کے تصور میں ڈالتا ہے، لوگوں کی فکر پر پورا اترنے کی کوشش کرتا ہے، اور میرا رضا حافظ قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ نے اتنی صلاحیتوں سے نوازا تھا، میرا رضا 1 مہینے کے اندر حافظ قرآن بن جاتا ہے۔ میرا رضا 1 مہینے کے اندر حافظ قرآن بن جاتا ہے، اور شروع کرتا ہے ہر دن 1 پارہ حفظ کرتا ہے، 1 پارہ، اور 1 مہینے کے اندر پورے لارائب کتاب اپنے سینے میں محفوظ کر دیا، یعنی اپنے آپ کو لوگوں کی فکر میں ڈال دیا، لوگوں کے تصور میں اپنے آپ کو ڈھالا۔ تو یہ میرے رضا کے 4 سالہ عمر کی ایک جھلک ہے۔ اب میرا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی 13 سال کچھ عمر ہے، کچھ ماہ عمر ہے۔ میرا رضا اس وقت عربی کی ایک کتاب ہے، نحو کے موضوع پر مشتمل ہے، جس کو ہدایت النحو کہا جاتا ہے، گرامر کی کتاب ہے۔ میرا رضا 13 سال کچھ عمر کے اندر میرا رضا قلم اٹھاتا ہے، اس کتاب کی عربی کے اندر شرح لکھ ڈالتا ہے، یعنی 13 سال کی عمر میں عربی کے اندر ایک عربی کتاب کی شرح لکھنا، یہ میرے رضا کا کام ہے۔ الغرض میرے رضا نے جس موضوع پر قلم اٹھایا، جس موضوع پر میرے رضا نے قلم اٹھایا ہے، کمال کر کے رکھ دیا ہے، کمال کر کے رکھ دیا ہے۔ آپ امام محمد رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شاعری پڑھیں، ہر شعر کے ہر مصرے کے اندر اور ہر لفظ کے اندر عشق مصطفیٰ کی جھلک نظر آتی ہے، ہر شعر کے اندر عشق مصطفیٰ کو پرو دیا ہے۔ اور اگر میرے رضا کو آپ نے ترجمے کے لحاظ سے دیکھنا ہے تو میرے رضا نے وہ شاہکار لکھا، وہ میرے رضا نے جب قلم کوثر و تسلیم سے آشکار قلم اٹھایا تو ترجمہ کنز الایمان جیسا ترجمہ امت کو ادا کر دیا ہے۔ میرا رضا اگر فقاہت کی دنیا میں قلم اٹھاتا ہے تو 33 جلدوں کے اندر فقاہت کی دنیا میں امت کو ادا کر دیتا ہے۔ یہ امام محمد رضا کی زندگی کی ایک جھلک ہے۔ لوگ کہتے ہیں امام محمد رضا نے نیا دین پیدا کر دیا ہے، میں نے کہا نیا دین پیدا نہیں کیا، تمہاری نشاندہی کی ہے، تمہارا تعاقب کیا ہے، گستاخیوں سے بھرپور
اور بہتان یہ لگاتے ہو امام محمد رضا نے نیا دین پیدا کیا، ہر کس نے میرے رضا نے نیا دین پیدا نہیں کیا۔ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی ولادت اور آپ کی وفات یہ بھی اسلام کا ایک بہت خوبصورت عمل تھا، یہ بھی آپ کی زندگی کی پاکیزہ زندگی کی ایک بہت خوبصورت جھلک تھی۔ حضرت سید امام محمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر فرد کے اندر ملکہ عطا فرمایا ہے، ہر فرد کے اندر اللہ پاک نے آپ کو ملکہ عطا فرمایا ہے۔ یہ سارے اگر توجہ کریں گے تو شاید میں بھی ڈسٹرب ہو جاؤں گا، آپ میری طرف توجہ رکھیں گے تو آپ کو بات سمجھ آئے گی۔ یہ میرے پاس ایک رسالہ ہے، شاید میں پچھلی مرتبہ بات کروں۔ اس رسالے کا نام ہے امام محمد رضا خان بریلوی قدس سرہ، ایک ہمہ جہل شخصیت۔ یہ رسالہ کس نے لکھا ہے؟ یہ کسی سنی نے نہیں لکھا، کوئی بریلوی کا مسئلہ کے عالم نے نہیں لکھا۔ بار بار بزرگوں اور بچوں کو باتیں کریں گے تو پھر میں بھی ڈسٹرب ہو جاؤں گا۔ تو امام محمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ کے موضوع پر یہ رسالہ ہے، اس کا رائٹر، اس کا مصنف کوثر نیازی ہے۔ کوثر نیازی کو شاید آپ میں سے کچھ لوگ جانتے ہوں، یہ بھٹو دور میں وفاقی مذہبی امور میں رہ چکا ہے، یہ ہمارے مسلک کا نہیں ہے۔ اس نے ایک رسالہ لکھا ہے، آپ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی ایک ہمہ جہل شخصیت۔ اس کے اندر اس نے بتایا ہے کہ امام محمد رضا کو اللہ نے کن کن علوم پر تسلط عطا فرمائی ہے۔ اس کے اندر اس نے لکھا ہے کم و بیش 53 علوم، 53 علوم ایسے ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام محمد رضا کو جو ہے وہ تسلط عطا فرمائی ہے۔ جس موضوع پر جس جو ہے وہ فن پر آپ نے قلم اٹھایا ہے، کمال کر دیا ہے۔ ایک جھلک رکھنا چاہتا ہوں، ایک جھلک یہ ہے کہ علی گڑھ یونیورسٹی کا ایک چانسلر تھا جس کا نام تھا ڈاکٹر ضیاء الدین۔ علی گڑھ یونیورسٹی کا چانسلر تھا، ریاضی کا ماسٹر تھا، تو یہ اس وقت علی گڑھ کے اندر پڑھایا کرتا تھا۔ تو اس کو ایک ریاضی کا مسئلہ پیش آ گیا، اس کا مسئلہ پیش آیا، ریاضی کا مسئلہ پیش آ گیا۔ اب اس کو پاکستان کے اندر کوئی بندہ نہیں مل رہا تھا کہ جو اس کے مسئلے کو حل کر دے۔ پاکستان کے اندر کوئی بندہ اس کو ایسا نہیں مل رہا تھا جو اس کے ریاضی کے مسئلے کو حل کر دے، اور ہے کون؟ علی گڑھ یونیورسٹی کا وائس چانسلر ہے۔ اب اس کو کسی نے بتایا کہ یار بریلی کے اندر ایک امام محمد رضا فاضل بریلوی رہتا ہے، تو ایسا کر اس کے پاس چلا جا، تیرے مسئلے کا حل مل جائے گا۔ کہنے لگا یار وہ تو مولوی ہے، وہ مولوی میری مسئلے کا جواب کیسے دے گا؟ تو اس نے کہا، جو جس سے پوچھا اس نے کہا ایک مرتبہ جا تو صحیح یار، تیرے مسئلے کا حل نہ ملا تو پھر کہنا۔ اب امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں ڈاکٹر ضیاء الدین جو اس وقت وائس چانسلر تھا علی گڑھ یونیورسٹی کا، جب آیا تو میرے رضا نے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ کہنے لگا کہ میں ایک سوال پوچھنے آیا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا پوچھئے، کون سا سوال پوچھنا چاہتے ہو؟ تو آگے سے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے حضرت سوال کو اتنا آسان نہیں ہے کہ میں آپ کی بارگاہ میں جو ہے وہ پھر بدی عرض کر دوں، یعنی وہ سوال کرنا اتنا آسان نہیں ہے، یعنی اتنا مشکل اپنے آپ میں وہ سوال سمجھتا تھا۔ کہتا تھا سوال اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ کی بارگاہ میں پھر بدی عرض کروں۔ میرے رضا نے کہا یار ایک مرتبہ کہے تو صحیح، ایک مرتبہ کچھ بولے تو صحیح۔ الغرض اس نے اس وقت ریاضی کا وہ سوال میرے امام محمد رضا کی بارگاہ میں رکھا۔ میرے رضا نے اسی وقت جیسے اس نے فی البدی سوال کیا تھا، میرے رضا نے فی البدی تشفی القلب جواب عطا فرما دیا۔ اور جب میرے رضا نے تشفی القلب فی البدی جواب عطا فرمایا تو بڑا حیران رہ گیا، تعجب کرنے لگا۔ کہا حضرت میں تو اس سوال کے حل کے لیے جرمنی جانا چاہتا تھا، وہاں کا میں نے سوچا ہوا تھا کہ جرمنی جاتا ہوں، جرمن کے اندر جا کر وہاں پر اس سوال کا حل ڈھونڈتا ہوں۔ میرے رضا کو جب یہ کہا تو میرے رضا نے جب تشفی القلب جواب دیا، اتنا متاثر ہوا، اتنا متاثر ہوا، پہلے پتہ نہیں کیا کیا مولویوں پہ اعتراض کرتا تھا، لیکن میرے رضا نے جب جواب دیا اتنا متاثر ہوا، اتنا متاثر ہوا، اتنا تعجب کرنے لگا۔ واپس لوٹا، چہرے پر حضور کی سنت بھی سجا لی اور صلوات و سلام کا پابند بھی بن گیا۔ ویسے نہیں لوٹا، اتنا تاثر دیا میرے رضا نے کہ واپس لوٹتے ہوئے چہرے پر حضور کی سنت بھی سجا لی اور تو صلوات و سلام کا پابند بھی بن گیا۔ تو میرے رضا صرف جو ہے وہ مولوی نہیں تھے، آج جو ہے وہ لوگ سائنس کے حوالے سے بڑی بات کرتے ہیں، میرے رضا نے اس وقت سائنس پر ایک بہت بڑا رسالہ لکھا تھا، وہ
قرآنیہ اور احادیث مصطفیٰ سے بھرپور سائنس پر گفتگو فرمائی ہے۔ تو میرے رضا واقعی ایک ہمجیت شخصیت ہے۔ مہاراج ایک جگہ کو اور رکھنا چاہتا ہوں جس کو میں ضروری سمجھتا ہوں، اور مجھ سے کسی نے کہا بھی ہے کہ آپ نے وہ جھلک ہمارے سامنے ضرور رکھ دیا۔ یہ میرے پاس ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے الدولۃ المکیہ بالمعدۃ الغیبیہ۔ یہ وہ کتاب ہے جو امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 1323 کے اندر مکہ المکرمہ میں لکھی تھی۔ یہ کیسے لکھی؟ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب دوسری مرتبہ حج کے لیے تشریف لے گئے، امام محمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب حج کے لیے تشریف لے گئے تو وہاں پر اس وقت کچھ لوگ موجود تھے جن میں ایک نمایاں نام مولوی خلیل امبیٹوی کا تھا۔ دوسرے مسئلہ سے اس کا تعلق ہے، اس کے کچھ لوگ وہاں موجود تھے اور یہ پہلے بھی پروپیگنڈا کرتا تھا امام محمد رضا کے خلاف۔ اس نے اس وقت والی مکہ کو ایک خط لکھا، والی مکہ کو ایک خط لکھا، کہا اصل بات یہ ہے کہ ہندوستان سے ایک مولوی آیا ہے جو صاحب کتب کثیرہ ہے، صاحب تصنیف کثیرہ ہے اور عاشق رسول بھی ہے، وہ حضور کے علم کو اللہ کے علم کے برابر ٹھہراتا ہے۔ سوال کیا ہے؟ حضور کے علم کو اللہ کے علم کے برابر ٹھہراتا ہے۔ چونکہ ہندوستان میں اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تو اے والی مکہ میری گزارش ہے کہ آپ اس کا تعاقب کیجیے، اس سے پوچھیے کہ وہ رسول اللہ کے علم کو اللہ کے علم کے برابر کیسے ٹھہرا لیتا ہے، اس کے پاس کیا دلائل ہے، وہ کیوں اتنا جو ہے وہ صاحب تصنیف کثیرہ بھی ہے، عاشق رسول بھی ہے، اس کے چرچے ہیں، اور وہ رسول اللہ کے علم کو اتنا بڑا چڑھا کر کیوں بیان کرتا ہے۔ بہرحال مولوی خلیل امبیٹوی اینڈ پارٹی نے خط لکھا والی مکہ کو، اور والی مکہ نے جب خط دیکھا تو کہا عجیب بات ہے، ایک تم اس کو عاشق رسول بھی کہہ رہے ہو اور دوسرا صاحب تصنیف کثیرہ بھی کہہ رہے ہو، اور پھر یہ کہتے ہو کہ میں اس کو اپنے پاس بلاؤں، یہ تو بے ادبی ہے۔ ایک بندہ بہت کتابیں لکھنے والا ہو اور جو ہے وہ عاشق رسول بھی ہو تو میں اس کو اپنے پاس بلاؤں۔ تم ایسا کرو، تمہارے جو اعتراضات ہیں، جو سوالات ہیں، تم اس کو مجھے پرچی پر لکھ کر دے دو، میں اس کے پاس بھیج دیتا ہوں، اس کا جواب طلب کر دیتے ہیں۔ ایسا ہی کیا انہوں نے۔ مولوی خلیل امبیٹوی اینڈ پارٹی نے 5 اعتراض لکھے۔ کتنے اعتراض لکھے؟ 5 اعتراض لکھے، اور وہ 5 اعتراض حضور کے علم غیب کے متعلق تھے۔ 5 اعتراض حضور کے علم غیب کے متعلق تھے، جنہوں نے کہا کہ رسول اللہ کو علم غیب نہیں ہے، رسول اللہ دیوار کے پیچھے بھی نہیں جاتے، العیاذ باللہ جو ہے وہ دفن ہو جائے وہ عقیدہ جو کہتا ہے حضور کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے، ہم یہاں جامع مسجد عثمانیہ سنہ بار میں بیٹھے ہیں، میرے حضور کو پتہ ہے یہاں کون کیا کر رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ بہرحال اس کو دلائل کی روشنی میں بھی ہم ثابت کر سکتے ہیں، وہ میرے رضا نے ثابت کیا ہے۔ اگلی جگہ رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ انہوں نے 5 اعتراض لکھے، اور 5 اعتراض امام محمد رضا بریلوی کی بارگاہ میں بھیجے گئے۔ اس وقت میرا رضا علیم بھی تھا، بخار کی کیفیت میں مبتلا تھا، اور ساتھ میں کوئی لائبریری نہیں تھی، کوئی جو ہے وہ جدید ریسرچ سینٹر بھی نہیں تھا۔ میرے رضا کی بارگاہ میں جب 5 سوالات بھیجے گئے تو میرے رضا نے اس وقت 5 سوالوں کے جواب میں 250 صفحے کی الدولۃ المکیہ بالمعدۃ الغیبیہ قرآن و حدیث سے بھرپور دلائل کے ساتھ تصنیف فرما دی ہے۔ اور یہ 250 صفحے کی کتاب میرے رضا نے کتنے وقت میں لکھی ہے؟ جو ہے وہ لائبریری موجود نہیں ہے، جدید ریسرچ سینٹر موجود نہیں ہے، بخار کی کیفیت میں مبتلا ہے، مگر جن کی ڈور مالکوں کے ہاتھ میں ہو مالک بے سہارا نہیں چھوڑتے، مالک خبر لے لیتے ہیں، مالک کبھی رسوا نہیں ہونے دیتے۔ میرے رضا کی بارگاہ میں جب 5 سوال پیش ہوئے، میرے رضا نے بخار کی کیفیت میں قلم اٹھایا، میرے رضا نے بغیر لائبریری کے، بغیر کتب کے، بغیر جدید ریسرچ سینٹر کے، میرے رضا نے 5 سوالوں کے جواب میں 7 گھنٹے کے اندر دولۃ المکیہ بالمعدۃ الغیبیہ لکھ ڈالی۔ 7 گھنٹوں کے اندر، 7 گھنٹوں میں کتاب لکھی ہے، اور پھر 1.5 گھنٹہ نظر ثانی فرما کر والی مکہ کے پاس بھیج دی ہے، اور بتایا ہے کہ اس کتاب کو پڑھیے، ہمارے عقائد اس میں واضح ہیں۔ رضا جو عشق مصطفیٰ کے بارے میں کہتا ہے، رسول اللہ کے بارے میں کہتا ہے، وہ اس میں واضح ہے۔ والی مکہ اس کو پڑھیے اور اپنے تک محدود نہ رکھیے، علماء عرب و عجم سے بھی پڑھائیے، اگر کوئی غلطی ہوگی تو میں رجوع کر لوں گا۔ میرے رضا نے جب یہ کتاب والی مکہ کے پاس بھیجی، پھر
مجبور ہو گئے کہ واقعی امام محمد رضا نے کرام کا حق ادا کر دیا۔ اب میرے رضا نے جب یہ لکھی، میرے رضا واپس تشریف لے آئے، اس کے بعد آپ کے خلیفہ حضرت قطب مدینہ ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ کتاب لے کر جب حضور کی بارگاہ امام محمد رضا کی بارگاہ میں آئے تو کہنے لگے یا شیخ بات یہ ہے کہ علماء نے آپ کو تسلیم کیا ہے، علماء نے تسلیم کر لیا ہے کہ آپ نے یہ کتاب جو ہے وہ حق لکھی ہے، اس کے اندر ایک ایک حرف حق ہے، مگر وہ اس بات کو تسلیم نہیں کر رہے کہ آپ نے 7 گھنٹوں کے اندر یہ کتاب کیسے لکھ ڈالی، 7 گھنٹوں کے اندر یہ کتاب بغیر کتابوں کے بغیر ریسرچ سینٹر کے آپ نے کیسے لکھ ڈالے، اس بات کو وہ تسلیم نہیں کر رہے، تسلسل کا شکار ہے۔ تو پھر میرے رضا نے بتایا یہ کتاب میں نے کیسے لکھی ہے، کہنے لگے کہ میں نے ایسا کیا، میں آب زمزم کے پاس چلا گیا، میں نے وہاں سے وضو کیا، میں وضو کرنے کے بعد میں نے حجر اسود شریف کو بوسہ دیا، بوسہ دینے کے بعد میں نے مکہ المکرمہ کا طواف کیا، طواف کرنے کے بعد میں نے مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز نفل ادا کی، نفل ادا کرنے کے بعد میں نے حضور کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کر دیا، میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کر دی یا رسول اللہ آپ کے غیب کا مسئلہ ہے، آپ کے علم کے متعلق مسئلہ ہے، رضا کی مدد فرمائیے۔ کہتے ہیں میں نے جب رسول اللہ کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا، میں کیا دیکھتا ہوں، میں مصطفیٰ جلوہ کر ہے، بائیں طرف سیدنا علی بن مرتضیٰ ہے، بائیں طرف حضور سیدی غوث اعظم ہے، میرے رضا کہتے ہیں میں مصطفیٰ کی زیارت بھی کر رہا ہوں، علی بن مرتضیٰ کی زیارت بھی کر رہا ہوں، میں حضور غوث اعظم کی زیارت بھی کر رہا ہوں، اور رضا جو ہے وہ لکھی جا رہا ہے اور میرے مصطفیٰ فرمائی جا رہے ہیں، علی بن مرتضیٰ بتا رہے ہیں، حضور غوث اعظم میری رہنمائی فرما رہے ہیں، الغرض میرے رضا فرماتے ہیں جو مجھے حضور نے فرمایا ہے میں نے وہ اس کتاب کے اندر لکھ ڈالا ہے۔ یعنی آپ کو اللہ نے القاء عطا فرمایا کہ جو حضور فرماتے گئے میرے رضا کہتے ہیں میں اس کتاب کے اندر درج کرتا گیا، اس لیے کہتے ہیں میں نے 7 گھنٹوں کے اندر دولت المکی کا بالمعرفت الغیبیہ لکھ کر لوگوں میں چھکے چھڑا لیے ہیں، اور واقعی میرے رضا نے چھکے چھڑائے ہیں۔ یہ کوثر نیازی ہے، اس نے اس رسالے کے اندر لکھا ہے، میرے رضا کی وصایا کے حوالے سے لکھا ہے۔ امام محمد رضا فاضل بریلوی فرماتے ہیں خدا کی قسم اگر میرے جگر کے 2 ٹکڑے کیے جائیں، میرے دل کے 2 ٹکڑے کیے جائیں، ایک پر لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہوگا، دوسرے پر محمد رسول اللہ۔ امام محمد رضا ہے، امام محمد رضا فاضل بریلوی نے دین کا کام کیا ہے، لوگوں کا تعاقب کیا ہے۔ سید آل رسول مار حربی رحمۃ اللہ تعالیٰ ہے، اعلیٰ عالم کے پیر و مرشد ہیں، جس نے آل رسول مار حربی سے پوچھا آل رسول مار حربی اگر قیامت میں اللہ نے پوچھ لیا کہ جو ہے وہ کیا لائے ہوگا، آل رسول مار حربی تمہیں اتنی عمر دی ہے، علم دیا ہے، ملکہ دیا ہے، عزت دی ہے، شہرت دی ہے، عظمت دی ہے، بلندی دی ہے، رفعت دی ہے، آل رسول کیا لائے ہو ہمارے پاس؟ آل رسول مار حربی کہتے ہیں یار میں اور کچھ نہیں کہوں گا، احمد رضا کو اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دوں گا کہ یہاں کا اور کچھ نہیں لایا، تیری بارگاہ میں امام محمد رضا بریلوی لایا، تیری بارگاہ میں امام محمد رضا بریلوی لایا ہوں۔ یہ آل رسول مار حربی حضرت اعلیٰ عالم کے پیر و مرشد آپ کے بارے میں یہ فرماتے ہیں الغرض اللہ نے آپ کو بے شمار، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ علم عطا کیا ہے، وہ علم عطا کیا ہے کہ میں تصور بھی نہیں کر سکتا۔ عشق مصطفیٰ میں بھی بے مثال ہے، علم غیر مصطفیٰ کے متعلق قلم اٹھایا حد کر دی، نور مصطفیٰ کے مطابق اٹھایا حد کر دی، اختیارات مصطفیٰ کے مطابق اٹھایا حد کر دی، شفاعت مصطفیٰ کے متعلق اٹھایا حد کر دی، انگوٹھے چومنے کے متعلق اٹھایا حد کر دی ہے، رسول اللہ کی بارگاہ میں درود و سلام عرض کرنے کے متعلق اٹھایا حد کر دی ہے۔ آپ محمد رضا کو پڑھیے، ایک شعر میں اس میں پوری عشق مصطفیٰ کی جھلک نظر آتی ہے۔ اللہ رب العزت ان کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ رب العزت ان کے علم سے ہمیں وافر استعداد فرمائے، قائم عمر ہوا اس کی معذرت، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہوں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، باقی دعوانا الحمدللہ۔